السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الفاتحہ اور ہم نے اس کی 3 آیات ہم نے کر لی تھیں۔ ابھی تک ہم نے جو 3 آیات پڑھی اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کے بارے میں پڑھا، اللہ کی تعریف بیان کی، اس کو جانا کہ وہ رب العالمین ہے، پھر جانا کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، اور کل کی کلاس میں ہم نے جانا کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد جب ہم نے اس کی اتنی ساری تعریف کی، ہم نے اس کی جو ہے وہ تعریف کو بیان کیا، تو تعریفیں کر کے پھر انسان کیا کرتا ہے، بیٹھ نہیں جاتا۔ جب ہم کسی کی تعریفیں کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ایکشنز بھی کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتا ہے پھر انسان۔ تو وہ رب جس کی ہم نے ابھی اتنی تعریفیں کی ہیں، پھر اب اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اللہ کیونکہ تو رب ہے، تو ہمارا اللہ ہے، تو ہم مالک یوم الدین ہے، تو الرحمن الرحیم ہے، تو ایک وعدہ ہم تجھ سے کرتے ہیں، ایک حلف اٹھاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کریں گے ہم آیت نمبر 4 سورۃ الفاتحہ۔ پہلے اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ایاک، ایاک میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ایا اور ایک ہے کا۔ ایا کا معنی ہوتا ہے صرف تیری، جیسے ہم کہتے ہیں نا یو فار یو، اور ایک ہم کہتے ہیں اونلی فار یو، تو یہ ہے اونلی فار یو۔ کا ہے یو، ٹھیک ہے، کا پہ زبر جو ہے مذکر کا ہوتا ہے، یعنی کہ میل کے نہیں آتا ہے، تو ایا کا صرف تیری، آپ کی، اے اللہ تعالیٰ، اور یہاں کا سے مراد کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اے اللہ صرف تیری، ایا صرف کا تیری، نعبد نون ہم کے نہیں آتا ہے، اور عین بادال عبد، عبد سے نکلا ہے عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایا صرف، کا تیری، نستعین نون ہم، پھر اس کے بعد ہے عین واو نون استعانت، یعنی کہ مدد کے لیے ہوتا ہے یہ الفاظ، مدد چاہتے ہیں، اور اس میں بھی لاسٹ میں یا نون جمع کا ہے، ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ اب پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایا کا آیا ہے، ایا، اس کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی سے شرک ختم ہو جائے، کیونکہ اصل میں ہمیں یہی سمجھ نہیں آتا کہ ایا کا کیا ہے۔ ایا کا مطلب ہے صرف، اور کا تیری، صرف تیری۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے نا تو سمجھ لیجئے ہماری زندگیوں سے شرک ختم ہو جائے اور توحید داخل ہو جائے۔ جبکہ ہم یہ الفاظ روز روز دہراتے ہیں، کتنی بار، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، لیکن ہمیں اللہ کا بننا ہی نہیں آتا۔ یہاں پر آ سکتا تھا نعبد کا، یعنی کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، تو بھی جملہ ٹھیک ہوتا، لیکن یہاں پر ایاک کو پہلے لایا گیا۔ کیوں آیا ایاک پہلے؟ اس میں دیکھیے 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو ایاک پہلے لایا گیا ہے، یعنی کہ صرف تیری، اس کے بعد آیا ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ صرف تیری، سب کی نفی کر دی گئی اور سب شرک کو ختم کر دیا گیا۔ کیونکہ اگر نعبدو کا ہوتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی اور کی بھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھی اپنے نفس کی بھی مان لیتے ہیں، کبھی کبھی شوہر کی بھی کر لیتے ہیں، بات مان لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم جو ہے وہ اور کسی کی بھی کر لیتے ہیں عبادت۔ دوسری چیز یہ کہ ایا کا جو پہلے آیا ہے تو اللہ تیری ذات پہلے ہے، تو پہلے ہے، اور میری عبادت کیا ہے؟ ایک حقیر سی میں مخلوق ہوں تیری، میں عبادت کر رہی ہوں، تو میری عبادت بعد میں، ایا کا پہلے اور نعبدو بعد میں، اور اس میں سب کی نفی یعنی کہ توحید کا اعلان ہے، ایاک نعبد۔ اب آتے ہیں نون کی طرف۔ نون عربی میں ہم کے لیے آتا ہے،
جبکہ عبادت ہم کر رہے ہیں اکیلے، اور ہم کہہ رہے ہیں میں عبادت کرتی ہوں۔ ہمیں کہنا چاہیے تھا اعبدو، میں عبادت کرتی ہوں، لیکن آیا نعبدو۔ کیا آیا؟ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سب عبادت کرتے ہیں، ہم سب مل کر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تو اکیلا ہے، لیکن تیری عبادت سب مل کر کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ آئی کہ اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں دوسرے مسلمانوں سے بھی ہمارا رشتہ آ گیا، ایک امت کی بات آ گئی کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں، ہم سب تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز اس میں جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کرنے والا توحید پرست انسان جو ہو وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے کہ دنیا سے وہ کٹ گیا ہے، دنیا نے اس کو دھتکار دیا ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت اکیلے کر رہا ہے۔ نہیں، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ رب العالمین ہے، تو تمام عالم اس کی عبادت کر رہا ہے، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ تو جو عبادت کر رہا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اس لیے ہم کا صیغہ آیا ہے کہ ہم سب عبادت کرتے ہیں تیری۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ پھر ایک چیز یہ بھی آئی ہے اس میں آپ کو گرامر نہیں پڑھا رہی ہوں، لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ شروع سے کانوں میں آپ کے پڑھتی رہیں گی، آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ سمجھ میں آئیں ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئیں آپ صرف سنتے جائیے۔ عربی میں 2 ٹینس ہوتے ہیں، 3 نہیں ہوتے ہیں، باقی سب تمام لینگویجز میں 3 ہوتے ہیں نا، جیسے پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر، ہے نا۔ جیسے کہ ہندی میں کیا کہتے ہیں، بھوت کال، بھوشیہ کال، اور پتہ نہیں تیسرے وہ کیا کہتے ہیں، بھول گئے میں۔ خیر بہرحال جو پاسٹ ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں جو ہوتا ہے پاسٹ ٹینس آتا ہے، اور ایک آتا ہے مضارع فعل، ایک آتا ہے فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اس کے اندر پریزنٹ بھی ہوتا ہے اور فیوچر کا بھی معنی دیتا ہے، یعنی کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ 2 ٹینس کا معنی دیتا ہے۔ کس کس کا؟ پریزنٹ کا اور فیوچر کا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم اب بھی تیری عبادت کر رہے ہیں اور ہم ہمیشہ ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ نعبدو، نعبدو جو ہے وہ عبد سے ہے نا، عبد عبادت، اسی سے غلام بھی ہوتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ غلامی پھر کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ غلامی صبح سے 7 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کی ہوتی ہے، یا رات تک کی ہوتی ہے، یا رات کی شفٹ کی ہوتی ہے؟ نہیں، غلامی کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہوتا، غلامی مرتے دم تک کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں تو ہم تیرے غلام ہیں اور باہر آ کر ہماری مرضی، ہم جو چاہے کریں، گھر پہ ہماری مرضی۔ رمضان میں تو ہم تیرے غلام بن جاتے ہیں، لیکن باقی دنوں میں ہماری مرضی، ہم جو چاہے کریں۔ قرآن کلاس میں تو ہم تیری بات سن لیتے ہیں، تیرے غلام بن جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد نکلتے ہی میری مرضی، میں جو چاہے کروں۔ تو جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، وہیں اس کی مرضی ختم۔ میرا جسم میری مرضی، بہت سلوگن چل رہا ہے نا۔ جب انسان کہہ رہا ہے کہ ایاک، تو وہ روز ایک حلف اٹھا رہا ہے، روز ایک وعدہ کر رہا ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا۔ اور میں نے جب آپ کو سورۃ الفاتحہ کی جو انٹروڈکشن دیا تھا، جو اس کی فضیلت بتائی تھی، اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کا جواب دیتے ہیں، اور جب یہ والی آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں کیا ہے؟ ایک میثاق ہے، ایک وعدہ ہے۔ تو اللہ کی غلامی کا جب اللہ کی غلامی کر کے جب بندہ یہ عہد کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تمام غلامیوں سے آزادی پا لیتا ہے۔ وہ یہ بتا دیتا ہے کہ میں نہ نفس کا غلام ہوں، نہ معاشرے کا غلام ہوں، نہ ذات و برادریوں کا غلام ہوں، نہ قوم اور قبیلے کا غلام ہوں، نہ اولاد کا ہوں، نہ شوہر کا ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلام ہوں۔ میں صرف اللہ کی مانوں گا، میں صرف اللہ کی بات کو آگے رکھوں گا، ہے نا۔ یہ نہیں کہ کبھی کسی چیز کو غلام بنا لیا اور کبھی کسی چیز کو غلام بنا لیا، ہم تو یہی کرتے ہیں، اللہ اکبر نماز میں، باقی کبھی کسی کو بڑا بناتے ہیں اور کبھی کسی کو بڑھاتے ہیں۔
سچ مانیے کہ شاید قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہوتی تو جس طرح سے مشرکین مکہ کے بتوں کی بات ہوئی ہے کہ وہ لات کو، منات کو، عزیٰ کو پوجا کرتے تھے، تو ہمارے بت جو ہوتے وہ ہمارے اپنے ہوتے، ہمارے اپنوں کے نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہوتے کہ جو ہم تھے وہ ہم ان چیزوں کو پوجا کرتے تھے، کبھی مال کو، کبھی درہم اور دینار کو، کبھی پیسے کی پوجا، کبھی انسان کی پوجا، کبھی شوہر کی پوجا، یہ ہم جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ وہ ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، تو اس میں کیا آیا ہے؟ عبد الدینار عبد الدرہم، یعنی کہ انسان صرف عبداللہ نہیں ہوتا بلکہ عبد الدینار بھی بن جاتا ہے، عبد الروپیہ بھی بن جاتا ہے، عبد الریال بھی بن جاتا ہے، اور کب اس کا قبلہ بدل جاتا ہے اسے خود پتہ نہیں چلتا، کیونکہ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، غلام۔ عبد کا مطلب عبادت ہوتا ہے، یعنی کہ اگر وہ مال کا بندہ بنا ہوا ہے تو مال کی پوجا کر رہا ہے، مال کی عبادت کر رہا ہے، مال کی غلامی کر رہا ہے، اسی طرح شوہر کی بات مان رہا ہے تو شوہر کی جو ہے وہ پوجا کر رہا ہے۔ ہمیں شوہر سے اپنی مرضیوں کے باتیں منوانا تو بہت آسانی سے آتا ہے، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں جی ہمارے شوہر نہیں مانتے، ہم کیا کریں، ہم تو ان کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کا تو حکم ہے نا کہ شوہر کی اطاعت کی جائے۔ ابھی آگے اس پر بھی بات آئے گی کہاں تک اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پھر کیا ہے، بندہ ان تمام غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد، میں صرف اور صرف اللہ تیری ہی عبادت کرتی ہوں، اور یہ کہہ کر انسان جو ہے وہ اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ اور دیکھیے دنیا کو آپ راضی کرتے رہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا راضی ہو جائے، آپ ایک کو منائیں گے آپ سے دوسرا ناراض ہوگا، آپ دوسرے کو ناراض منائیں گے تیسرا ناراض ہوگا، آپ سے کسی نہ کسی کو ضرور شکایت رہے گی زندگی میں۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم صرف اس کو منا لیں جو ہمارے لیے سب کو منا دے، اور ہوتا یہ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، لیکن آ کر آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک نہ ایک دن وہ لاتا ہے کہ اللہ باقیوں کو بھی جو ہے وہ راضی کر دیتا ہے۔ پھر ایک بات اس میں اور بھی آتی ہے کہ دیکھیے عبادت جو ہے نا، اس کو آج ہم بہت ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ کیوں سمجھیں گے؟ کیونکہ ہمارا مقصد حیات یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں بھیجا میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہمارا مقصد حیات ہی عبادت ہے، تو ہم اس آج عبادت کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ قرآن میں بار بار عبادت کا الفاظ آئے گا۔ تو عبادت کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، غلامی، محبت، اطاعت اور خوف، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیے اگر خالی غلامی ہوتی تو ہر غلام چاہتا تو یہی ہے نا کہ غلامی کی زنجیریں توڑے اور بھاگ جائے۔ کون غلام بننا چاہتا؟ کوئی بھی غلام بننا نہیں چاہتا، لیکن غلامی کے ساتھ جب حد درجہ محبت آ جاتی ہے تو پھر غلام اپنے آقا کے پیروں میں ہی پڑا رہنا چاہتا ہے۔ مجھے جب یہ چیز میں پڑھی تھی تو مجھے زید بن حارثہ کی وہ واقعہ یاد آ گیا کہ زید بن حارثہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بھی بنا دیا تھا۔ تو جب ان کے گھر والے ان کو لینے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ان کو لے جائیں، میں ان کو واپس کر رہا ہوں، فری میں کر رہا ہوں، کوئی پیسہ نہیں لے رہا ہوں، یہ جب یہ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ لیکن انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا پسند کیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب غلامی کے ساتھ محبت آ جاتی ہے پھر وہ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی کچھ ڈیفینیشنز دیکھیں گے کہ عبادت کی کیا کیا جو ہیں وہ ڈیفینیشنز دی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں نا عربی کے الفاظوں سے، بس آپ اس کو سنتے جائیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے دل میں یہ چیزیں اترتی جائیں گی۔ امام ابن تیمیہ نے جو عبادت کی ڈیفینیشن بتائی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ العبودیت یعنی کہ عبادت کیا ہے؟ کمال الذل و کمال الحب، کسی کے سامنے انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عاجزی، یہ کیا کہلاتی ہے؟ انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عاجزی کا نام عبادت ہے۔ اسی طرح انتہا درجے کی انکساری کا نام عبادت ہے۔
لسان القرآن جو ہے ایک ڈکشنری ہے، اس میں عبادت کا معنی جو ہے وہ بتایا گیا ہے الخضوع والتذلل، عبادت بندگی اور جھکنے کا نام ہے۔ ذل سے ہے نا جھک جانا، اور خشوع جو ہوتا ہے وہ دل کا ڈرنا ہوتا ہے، خضوع جو ہوتا ہے وہ جسم کا اعضاء کا ڈرنا ہوتا ہے، اعضاء کا جھک جانا ہوتا ہے۔ تو عبادت میں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف بات ہی نہیں ماننی ہے، بلکہ جھک بھی جانا ہے، گر بھی جانا ہے، اپنے آپ کو عاجز بھی کر دینا ہے۔ ذل نرمی سے ہے نا ذلیل کر لینا اپنے آپ کو، عربی میں آئے تو اس کا معنی اچھا ہوتا ہے، نرمی کے معنی میں آتا ہے۔ اور جیسے کہ اگر ایک کوئی آپ کا غلام ہے، غلام تو اب ہیں ہی نہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے غلام کو، آپ کی میڈ ہے، آپ کی میڈ آپ کے لیے چائے، آپ کہتی ہیں چائے بنا دو، وہ چائے تو بنا کر آپ کے لے آئی، اس نے بات تو آپ کی مان لی، لیکن اس نے یہ کچن کا دروازہ پٹکا، وہ اس نے چائے لائی اور آپ کے منہ بگاڑا اور آپ کے آگے چائے لا کر پٹک دی۔ کیا ایسی چائے آپ کو اچھی لگے گی؟ نہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ محبت بھی ہو، عاجزی بھی ہو، جھکاؤ بھی ہو، کیونکہ سجدے تو ابلیس نے بھی کیے تھے نا، لیکن وہ جھکا نہیں، اس کے اندر تکبر تھا۔ تو عبادت کر کے بھی بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تکبر کا شکار ہوتے ہیں۔ تو عبادت وہ نہیں ہو سکتی جس میں تکبر ہو، عبادت کی وجہ سے تکبر ہو۔ اسی طرح عبادت کے لیے بعض نے کہا کہ عبادت تعظیم، محبت اور خوف کا نام بھی ہے، یعنی شدید محبت کی وجہ سے کسی کی ناراضگی کا خوف، جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کو ہر وقت یہی ڈر ستایا رہتا ہے کہ کہیں یہ بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ جو ہے وہ خفا نہ ہو جائے۔ آپ بار بار پوچھتے ہیں آپ ناراض تو نہیں ہو گئے، کوئی بات بھی منہ سے نکل جاتی ہے تو آپ ناراض تو نہیں ہو گئے، آپ کو بری تو نہیں لگ گئی۔ تو انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ناراضگی کا بھی خوف ہوتا ہے۔ تو عبادت میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کا میرا رب ناراض ہو جائے۔ اسی طرح ابن کثیر جو ہیں، امام ابن کثیر، وہ بتاتے ہیں کہ عبادت کا معنی ہے پست ہونا، جھک جانا، ڈھیلا پڑ جانا۔ اب دیکھیے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارا مقصد حیات ہی جب عبادت ہے، تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، تو ہم 24 گھنٹے تو عبادت نہیں کر سکتے، 24 گھنٹے تو ہم حالت نماز میں نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ 24 گھنٹے حالت نماز میں نہیں رہ سکتے، لیکن آپ کیفیت نماز میں ضرور رہ سکتے ہیں، یعنی کہ حالت عبادت میں 24 گھنٹے رہا جا سکتا ہے، کیونکہ عبادت صرف اور صرف نماز یا روزے کا یا حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ عبادت ہے ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ہر اس بات سے رک جانا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ بھی انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ، اور اپنے آپ کو جھکا لینا۔ ایاک نعبد میں بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ انی اصغر، اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں بہت کمزور ہوں، کیونکہ میں کمزور ہوں تبھی تو تیرے آگے جھک رہا ہوں۔ جو سینہ تان کر کھڑا ہو، جس کے اندر تکبر ہو، وہ کیسے جھک سکتا ہے کسی کے آگے؟ تو جب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے ایاک نعبد، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے انی اصغر اور اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو ہوا اکبر ہے، لیکن میں کیا ہوں؟ میں اصغر ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں۔ اور آپ جیسے دن بھر کی بات ہو رہی ہے 24 گھنٹے کی، اگر آپ صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، پورے دن آپ جو ہیں وہ عبادت میں ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ رات کا ذکر پڑھ کے سو رہے ہیں، آپ عبادت میں ہیں، آپ بسم اللہ کر کے کھا رہے ہیں، آپ کا کھانا عبادت، آپ واش روم کی دوا پڑھ کے باتھ روم میں جا رہے ہیں، آپ کا واش روم جانا عبادت، شوہر بیوی کا تعلق اللہ کی رضا کے نہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے آپ کر رہے ہیں، وہ عبادت، اپنے بچوں کو اچھی پرورش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اٹھ کے رات کو ماں اس کو ڈھک رہی ہے، وہ بھی عبادت، کیونکہ اللہ نے یہ سب حکم دیے ہیں، یعنی کہ اللہ کے حکموں کو بجا لانا عبادت ہے۔ اور آپ 24 گھنٹے عبادت میں رہ سکتے ہیں جب آپ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، چاہے وہ گھر کے کام ہوں، اللہ تو نے مجھے اپنے اس گھر کو مجھے ذمہ داری دی ہے، میں اس گھر کو صاف کر رہی ہوں، میں اس گھر کے کام کر رہی ہوں، میں اپنے شوہر کے لیے کام کر رہی ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے کام کر رہی ہوں، سب عبادت بن جائے گا جب اس میں ہماری نیتیں یہ ہوں گی کہ اللہ صرف تیری رضا کے لیے میں کر رہی ہوں۔ اور ہماری زبان تو خالی ہوتی ہے، ہم چاہیں تو ساتھ ساتھ اذکار بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے عبادت جو ہے وہ اطاعت کے معنی میں بھی ہوتی ہے۔ اطاعت یعنی کہ کسی کا کہنا ماننا، اور اطاعت بھی
کیسے کری جائے گی؟ جیسے کہ قرآن میں یہود کے لیے جب یہ آیت اتری کہ یہودیوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو، اپنے عالموں کو کی عبادت کی، ان کو اپنا الہ بنا لیا، تو اس پر جو عدی بن حاتم تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو اپنے احبار کی، اپنے جو علماء تھے ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کو حرام نہیں سمجھتے تھے، یا جو وہ کہتے تھے وہ نہیں کرتے تھے؟ تو ان کا یا رسول اللہ یہ تو ہم کرتے تھے. تو ان کا یہی تو عبادت ہے. یعنی کہ انسان کسی کی ہر بات مانتا رہے، یہ نہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. اسی طرح انسان نفس کی بھی عبادت کرتا ہے. قرآن میں اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو الہ بنانا نفس کو اور عبادت کرنا نفس کی، کوئی اپنے نفس کے آگے سجدہ تو نہیں کرتا ہے، اپنے نفس کو جو ہے وہ پوجا تو نہیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کی بات مانتا ہے. اور بات ماننا کون سی والی؟ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. اب بات یہ آتی ہے کہ کیا ہم کسی کی بات نہیں مان سکتے؟ کسی کی اطاعت نہیں ہوگی؟ نہیں، اطاعت تو ہوگی. اطاعت کیوں، کیسے ہوگی؟ حدیث کا مفہوم ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نہیں ہے اطاعت مخلوق کی، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. یعنی کہ جہاں اللہ کے حکم سے بندے کا حکم ٹکرائے وہاں پر آپ کو اس بندے کے حکم کو نہیں ماننا ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ آپ کے شوہر ہوں، چاہے آپ کے شوہر آپ سے کہہ رہے ہیں جی پردہ مت کرو. اب آپ کہہ رہی ہیں جی میرے شوہر کو پردہ پسند نہیں ہے، میں اپنے شوہر کے لیے آئی بروز بنوا رہی ہوں، میں اپنے شوہر کے لیے فلاں کام کر رہی ہوں، میرے شوہر کو پسند ہے. تو آپ شوہر کے تمام جو جائز کام ہیں یا جائز حکم دے رہے ہیں وہ آپ انہیں مانیں گی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن جہاں اللہ نے منع کر دیا اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول بھی وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اپنی مرضی سے تو نہیں کہتے وہ بھی کچھ. اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. تو وہاں کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ بندے کی اطاعت اتنی کرنی ہے جتنی کہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کے کی جائے گی. اور جب وہ بات ٹکرائے گی تو اس کو کیا کرنا ہے؟ وہیں رک جانا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف عبادت کیا کیا ہیں، مطلب کس طرح سے عبادت کی قسمیں کیا کیا ہیں. تو عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عبادت بالتسخیر اور ایک ہوتی ہے عبادت بالاختیار. تسخیر کا مطلب ہے جو اللہ نے مسخر کر دیا، جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کی پروگرامنگ ایسی سیٹ ہے کہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، پہاڑ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، چاند سورج نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. سالوں سے اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ کی اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو اللہ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ کر رہی ہے. آگ کا مقصد ہے کہ وہ جلائے، وہ جلا رہی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ نہیں میں کیوں جلاؤں، لوگوں کو جلانا تو بری چیز ہے. سوچیے وہ جلانے سے انکار کر دے تو ہمارے کھانے نہیں بنیں گے. ہر چیز کا ایک مقصد دے کے اللہ نے بھیجا ہے. جانور رکوع میں ہیں، گھوڑے ہیں، چوپائے ہیں، گردنیں ڈالے ہوئے ہیں رکوع کی پوزیشن میں، کچھ سجدے کی پوزیشن میں، کچھ رینگ رہے ہیں، وہ پیٹوں کے بل رینگ رہے ہیں. اللہ نے جس کو جو کہا ہے وہ کر رہا ہے. وہ اپنی مرضی ان کی نہیں ہے. لیکن عبادت بالاختیار اللہ نے عقل والوں کو دی ہے، جنوں اور انسانوں کو دی ہے کہ مرضی سے اللہ کے آگے جھکو، اپنی مرضی کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دو. اور پہلا ہی حکم سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے کہا ہے کہ لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تم کو پیدا کیا. تو عبادت پہلا حکم بھی ہے، مقصد حیات بھی ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عبادت میں کیا کیا ہونا چاہیے، اسٹیپ آف عبادت کیا کیا ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں. بات کیونکہ ہم بچپن سے عبادت تو کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور ہمیں کوئی ضرورت، کوئی چھوا، کچھ چیز ہوئی تو ہم نے مصلی بچھایا اور ہم نے اللہ کے آگے دعا مانگ لی. مطلب صرف اپنا لینے والی ایک ہستی سمجھ لی ہے کہ ہمیں کچھ چاہیے ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے. ہمیں اپنے بچپن کا بھی یاد ہے، ہائی اسکول کا رزلٹ آتا ہوتا تھا تو ہم دن بھر نفل پڑھتے رہتے تھے اور قرآن پڑھتے رہتے تھے اور دعائیں مانگتے رہتے تھے. 12th کا رزلٹ آیا تو قرآن لے کے بیٹھ گئے، اللہ بہت یاد آتا ہوتا تھا اس دن، جب جس دن کچھ چاہیے ہوتا تھا. لیکن
اصل عبادت کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، آج وہ چیک لسٹ ہے، آپ بھی چیک کریں اور میں بھی چیک کروں کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں، یا ہم بچپن سے جو صرف سجدے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ صرف ایک رسمی ہمارے ایک ریچول ہے جو ہم کرے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں یہی نہیں پتہ کہ عبادت ہے کیا۔ نمبر 1 خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور اس میں کیا آتا ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ دینا اللہ کے ڈر سے اور اپنی انہا کو توڑ دینا۔ سورہ حشر میں خشیت کا الفاظ قرآن کے لیے بھی آیا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، آپ نے پڑھا ہوگا۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا ڈر تو، اللہ کی خشیت تو اس کے علم والے بندوں کے ہی کر رکھتے ہیں۔ تو علم سیکھیں گے، جس کو جانیں گے پہچانیں گے تبھی تو ڈر ہوگا۔ جب ہم جانیں گے نہیں، نہ ہمیں عبادت کے صحیح طریقے پتہ ہوں گے، نہ ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی، تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے اور کیا ہمارے دل میں خوف ہوگا اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا۔ تو خشیت الہی یہ عبادت میں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 تدرب، دعا عین سے ہے، چپ کے پکارنا، اندر سے پکارنا، دل سے پکارنا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، یعنی کہ اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں چپ کے۔ عبادت وہ بھی ہے کہ آپ مصلی پہ نہیں بھی بیٹھیں، آپ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، آپ اپنے دل سے اللہ سے باتیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان الرحیم ہے، میں نے آج ہی پڑھا ہے، اللہ تو مجھ پر اپنا رحم فرما دے، تیرا رحم ہے، تو نے مجھے قرآن کلاس سے دوڑ دیا، اللہ اس سے مجھے کبھی الگ نہیں کرنا، اللہ تیری اس نعمت سے میں مرتے دم تک الگ نہ ہوں۔ چپ کے باتیں، کروٹوں پہ باتیں، یہ بھی عبادت ہے۔ نمبر 3 ہے اخبات، عاجزی، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اخبات کہتے ہیں عاجزی کو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں اپنے رب کی طرف، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں۔ اور اخبات کہتے ہیں آگ کے بجھنے کو، شعلے کے بجھنے کو، یعنی کہ بجھ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، زہر و قطار روتے ہیں اللہ کے آگے، وہ بھی عبادت کا ایک اسٹیپ ہے۔ چوتھی چیز ہے منیب، پلٹ آنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ جو ڈرے رحمان سے، خشیت ہو اس کے اندر، بالغیب، بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں خشیت ہے۔ لیکن خشیت ہے، ڈرتا ہے کسی کے پاس تو کیا ہوتا ہے، وہ بھاگ جائے گا۔ کچھ نافرمانی ایک بار ہو جائے کسی آقا کی اور بہت ڈر ہو اس آقا کا تو کیا کرے گا انسان، بھاگے گا، کہے گا پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ وہ آقا ہے نہ بندے سے وہ ایسا ڈر، ایسی خشیت کو مانگتا ہے کہ ایسی ڈر نہ ہو کہ تم ڈر جاؤ، کوئی غلط کام تم سے ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو تم ڈر کے بھاگ جاؤ، نہیں، پلٹ کر آؤ، بار آؤ، گناہ ہو جائے پھر لوٹ آؤ، پھر گناہ ہو جائے پھر لوٹ آؤ۔ تو وہ آتا ہے کیسا لے کر، دل بقلب منیب لے کر آتا ہے، اس کا دل کیا ہے، بار بار پلٹنے والا، وہ ہر کام سے فارغ ہو کر بار بار اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف پلٹتا ہے، کام کرتے ہوئے بھی اس کا دل اللہ کی یاد کی طرف پلٹتا ہے، تو وہ دل ہوتا ہے قلب منیب، پلٹ آنے والا، بار بار آنے والا۔ کہ ہماری عبادت میں یہ چیز ہے۔ پانچویں چیز خشوع کہتے ہیں دل کے ڈرنے کو، یعنی کہ دل کا ڈرنا، دل میں اس کے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا مالک یوم الدین، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمیں فوراً خیال آئے مالک یوم الدین، ہم نے پڑھا ہے اللہ حساب لے گا، جزا و سزا ملے گی میری اس جھوٹ کی، فوراً ڈر جاتا ہے وہ، ہے نا۔ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، سورہ مومنین میں آتا ہے نا فی صلواتہم خاشعین، نمازوں میں ڈر کے اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ چھٹی چیز کیا ہے، قنوت، فرما برداری۔ اور جب سورہ احزاب ہے آئی تھنک، اس میں جب مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں تو اس میں بھی آتا ہے والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو ان سب کا خلاصہ کیا ہوگا
کہ عبادت وہ شکر ہے جو دل سے نکلتا ہے، اور اس کا اظہار کیا چیزیں کرتی ہیں، عبادت کیا چیزیں پیدا کرتی ہے؟ عاجزی، انکساری، دھیما پن، انابت، جھک جانا، اخبات، قنوت، نرمی، زار و قطار رونا، یہ تمام چیزیں عبادت جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں، اور آپ بھی کیجئے، کہ کیا ہم جو اب تک کرتے آ رہے تھے بچپن سے، یہ ہماری عبادت تھی؟ کیا ہماری عبادات ایسی ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹیز ہیں؟ کیا ہماری عبادت گاہیں ایسی ہیں؟ آپ دیکھیے آج ہماری عبادت گاہوں سے، ہماری مسجدوں سے یوں دور ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمیں یہ چیزیں کم سکھائی جا رہی ہیں، اللہ کی محبت کم سکھائی جا رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں سکھایا جا رہا ہے، بلکہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ فرقہ واریت۔ مسجدوں کے باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اس میں وہابی لوگ نہ آئیں، تو اس میں اہل حدیث نہ آئیں، تو یہ فلاں فرقے کی مسجد، تو یہ بریلویوں کی مسجد۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو ہم اپنے آپ کا اپنا محاسبہ کریں کہ کیا جو ہم اتنے سال سے کر رہے تھے یہ عبادت تھی؟ اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تیری ہی کیا کرتے ہیں، یا تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور ہمیں پورا قرآن یہی سکھائے گا کہ ہمیں کیسی عبادت کرنی ہے اور کیسے اس سے مدد چاہنی ہے۔ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب شیطان انسان کو بہکاتا ہے کہ تم تو بہت بڑی چیز ہو۔ ہم اعوذ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ شیطان کس طرح سے حملے کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے تم تو بڑی چیز ہو، تم تو سب کچھ کر سکتی ہو، تم تو بڑی عبادت گزار ہو گئی، تم تو ایاک نعبد کہہ رہی ہو۔ تو وہیں بتا دیا گیا کہ اللہ، عبادت کرنے کا اختیار بھی میرا نہیں ہے، تیرے سامنے عاجز ہونے کی بھی ہمت میری نہیں ہے، بار بار پلٹ آنے کی بھی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ اللہ، یہ سب کچھ میں تیری ہی مدد سے کرتی ہوں، میں تجھ سے ہی مدد مانگ رہی ہوں ان کاموں کے لیے۔ اللہ، تیری عبادت کے لیے میں تجھ سے مدد مانگ رہی ہوں۔ اللہ، تیرے آگے جھک جانے کے لیے میں تجھ سے مدد مانگ رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا، ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم سب صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ ایاک نعبد میں تھا، انی اصغر، میں بڑی کمزور ہوں اللہ، میں تیرے آگے جھک گئی، اور ایاک نستعین ہے اللہ اکبر، کیونکہ ہم کسی کو بڑا سمجھتے ہیں تو اسی کے لیے تو مدد کے پاس جاتے ہیں۔ ذرا سی ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، ہم کس طرف دیکھتے ہیں؟ ہائے فلاں کو فون کر لوں، ہائے اس سے مدد مانگ لوں، ہائے شاید یہ میرا یہ کام نکلوا دے۔ ہم اپنے کانٹیکٹس پہ، اپنے مال پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ملنے والوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور مدد جب اللہ تعالیٰ سے بار بار ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں بار بار ایاک نستعین، قرآن کھولتے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ایاک نستعین، لیکن ہم ہی سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ہماری یہ مدد کر دے گا۔ اس ٹائم ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا وعدے کر کے آئیں۔ جو لوگ ایاک نستعین ہر رکعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ ارے واسطے چاہیے، وسیلے چاہیے، وسیلوں سے مدد ملتی ہے، سیڑھیاں چاہیے، سیڑھیاں لاؤ، ارے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیروں سے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، فلاں سے کہو گے تو کام ہوگا۔ ارے اللہ کے بندو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر تم بھول جاتے ہو کہ تم کیا اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اللہ۔ یہ ایک سجدہ جو سمجھتا ہے تو جس کو گرا، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہر کسی سے کٹ کر اللہ کے آگے انسان کو گرا دیتا ہے کہ اللہ تو ہی صرف لائق ہے اس کے، تجھ سے ہی مانگا جا سکتا ہے۔ اور اس میں بھی آگے نون آیا ہے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اکیلا جو ہے اللہ کے راستے میں انسان کا چلنا بہت مشکل ہے۔ جب ہم سب مل کر ایک ساتھ دین کے کام کرتے ہیں تو اس کام میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ کام ہمارے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی نون ہم کا صیغہ ہے، اللہ ہم سب مدد چاہتے ہیں، ہم سب مل کے تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے آسان کر دے، ہم سب کی مدد فرما، ہم سب تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ جب سب مل کے کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ خیر و برکت ڈال دیتا ہے، جیسے میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور وہیں اگر ہمارے برے دوست ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ نہ سوچیں کہ فلاں بہت پہنچا ہوا ہے، وہ ہمارا یہ کام کر سکتا ہے، وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ سب پہنچ سکتے ہیں،
ہر کوئی اللہ کو پکارے اللہ سنتا ہے. اللہ تو کافروں کی بھی سنتا ہے, اللہ تو چیٹی تک کی سنتا ہے. ہمیں آگے پڑھیں گے سورہ نمل میں. اور اللہ نے تو شیطان تک کی بھی سن لی. جب اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے, میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مہلت دے دی. تو ہم کیا نعوذ باللہ اس میں ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا. اب بات ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, تم تو بڑے یہ بات کہہ رہے ہو کہ ایاک نستعین, تو کیا تم اپنی امی سے کھانے کو نہیں کہتے, کہ تم فلاں سے دعا کے لیے نہیں کہتے, یا تم فلاں سے پانی نہیں مانگتے؟ تو اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ کیا کسی سے مدد لی جا سکتی ہے اللہ کے سوا؟ لی جا سکتی ہے, جائز ہے, مگر کیسے؟ ما تحت الاسباب, اسباب ہیں, سبب ہیں, سبب کو یوز کر کے تو جائز ہے, ادروائز ما فوق الاسباب یعنی بنا اسباب کے ناجائز ہے, جائز نہیں ہے. مثلا کہ ممی سے میں کہوں ممی مجھے کھانا دے دیجیے, گھر میں آئی ہے بچی بھوکی ہے, اسکول سے آئی ہے, ممی مجھے کھانا دے دیجیے. ممی اس کو دکھ رہی ہیں, کھانا بنا ہوا کچن میں دکھ رہا ہے, ممی نے کھانا نکالا اور اس کے آگے رکھ دیا. اب ممی گئی ہوئی ہے نانی کیا, اور کچن میں کھانا بنا ہوا بھی نہیں ہے. اب وہ بچی ہاتھ پھیلائے, ہاتھ اٹھائے, روئے, یار ممی مجھے کھانا دے دیجیے, ممی مجھے کھانا دے دیجیے, پکارتی رہے. کہ ممی اس کو کھانا دے دیں گی؟ نہیں دے سکتے. تو کیا ہے؟ اسباب ہیں تو جائز ہے, بنا اسباب کے جائز نہیں ہے. تو اب آپ نے کیا دیکھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت میں ہم نے دیکھا کہ محبت ہے, شفقت ہے, بندگی کا جو ہے وہ اظہار ہے. بندہ اظہار کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میں صرف تیری مانوں گا, دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے, جس کو جو کرنا ہے وہ کرے, اللہ مجھے تیری نافرمانی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو 4 چیزیں اس میں لکھ لیں. اگر میں اللہ کی غلام ہوں تو میں, میری جان, میرا مال, میری صلاحیتیں, میرا وقت, سب کچھ اللہ کا ہے, اور اس کو مجھے اللہ ہی کے راستے میں لگانا ہے. نمبر 2, اگر میں اللہ کی غلام ہوں تو میری مرضی نہیں چلے گی. تیسری چیز, اگر میں اللہ کی غلام ہوں تو میرا مالک جو مجھے بتائے گا مجھے وہی کرنا ہے, کیونکہ جب کوئی کسی کا غلام ہوتا ہے تو مالک جو بتاتا ہے وہ کرتا ہے نا, اپنی مرضی سے تھوڑی کرتا ہے. تو مجھے میرے طریقہ کام کرنے کا مجھے میرا رب ہی بتائے گا. وہ کس چیز میں بتائے گا؟ اسی قرآن میں بتائے گا. تو اسی قرآن کو سمجھنا ہے اپنے مالک کی اطاعت کرنے کے لیے. اور چوتھی چیز, شکایت نہیں کرنی ہے, اس سے راضی رہنا ہے. غلام شکوے شکایتیں نہیں کرتا. اور اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ تھا کہ عبداللہ بن مبارک جو تھے وہ, انہوں نے دیکھا کہ سخت ٹھنڈ میں ایک بندہ جو ہے وہ لڑکا ہے, وہ بار بار اپنے کمرے سے, اپنی جھوپڑی سے نکل رہا ہے یا گھر سے نکل رہا ہے, اور جا رہا ہے, اس کے پاس ایک چادر تک نہیں ہے ٹھنڈ میں, اور کانپتا ہوا جا رہا ہے اور آ رہا ہے, جا رہا ہے اور آ رہا ہے. انہوں نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تم کون ہو اور اس ٹھنڈ میں کیوں بار بار باہر آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں فلاں شخص کا غلام ہوں. تو انہوں نے کہا تم اتنی ٹھنڈ میں بنا ٹھنڈے کسی گرم کپڑے کے, بنا گرم چادر کے باہر نکل رہے ہو, تو تم اپنے مالک سے شکایت نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کم از کم ایک چادر ہی دے دے؟ تو انہوں نے, اس نے, بچے نے کہا, لڑکے نے کہا کہ میں فلاں شخص کا غلام ہوں, اس کو پتہ ہے میرے پاس جو ہے وہ چادر نہیں ہے, اس کے بعد بھی وہ مجھے بار بار سخت ٹھنڈ میں باہر بھیج رہا ہے, بلا رہا ہے, اندر آ رہا ہے. تو جب اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس چادر نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے کہوں شکایت کروں, تو غلامی میں شکایت تو نہیں ہوتی ہے. یہ میری غلامی کی جو ہے وہ اصول کے خلاف ہے کہ میں اپنے خالق سے, اپنے مالک سے کوئی شکایت کروں. تو جب وہ یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے لڑکے, تو نے آج مجھے عبودیت کا مطلب سمجھا دیا, بندگی کا, غلامی کا مطلب سمجھا دیا کہ بندگی میں شکایت نہیں ہوتی ہے, اللہ تو جس حال میں رکھے میں راضی. ہم نے پڑھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ, تکلیف, پریشانی میں بھی کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال. اور ایاک نستعین میں ہم نے کیا جانا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. حدیث قدسی بھی ہے نا کہ اے بندو تم سب کے سب بھوکے تھے, میں تمہیں کھلاتا ہوں تو تم مجھی سے مانگو. اے بندو تم سب کے سب ننگے تھے, میں ہی تمہیں پہناتا ہوں, تم مجھی سے کپڑے طلب کرو. اے بندو تم سب کے سب جو تھے وہ گمراہ تھے, میں ہی تمہیں ہدایت دیتا ہوں. تو بہت لمبی حدیث ہے, انشاءاللہ پھر کسی دن میں پوری سناؤں گی. تو ان تمام چیزوں میں ہم نے دیکھا کہ بے لوث محبت, انتہا درجے کی محبت جب ہوتی ہے تو پھر بندہ کیا ہوتا ہے, عبد بن جاتا ہے. انتہائی عاجزی, انتہائی محبت کے ساتھ
صرف جو ہے وہ غلامی نہیں ہوتی ہے، اس میں محبت بھی ہوتی ہے، اور جو اس محبت کا مزہ پا لیتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پھر وہ رب کے لیے، اس کے لیے پھر کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ ہمیں تو رات کو عبادت نہیں ہوتی، ہم سے تو راتوں کو اٹھا نہیں جاتا، فجر کی نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن کو ہم سے سمجھا نہیں جاتا۔ اگر ہمیں اس سے محبت سچ مچ میں حقیقی ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے کلام کو ہم سمجھیں نہ، سیکھیں نہ، شوق نہ ہو، ہمیں کلاسز لمبی لگنے لگیں، ہائے کب کلاس ختم ہوگی، اتنی دیر ہو گئی، انہوں نے تو ایک آیت کو اتنا لمبا کر دیا۔ یہ محبت کے تقاضے نہیں ہیں۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بے خطا کود پڑا آتش نمرود میں عاشق، عقل ہے محو تماشا الا بے بام آبی۔ پھر تو انسان آگ میں بھی کود پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کس طرح کود پڑے، اور محبت کس سے ہوتی ہے؟ محبت صرف یہ نمازوں سے اور روزے رکھنے کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت جب ہوتی ہے تو پھر انسان ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ کو یاد کرنے میں، اس کی رضا کے کاموں میں لگاتا ہے۔ اور محبت اس سے ہوتی ہے انسان جس کو جانتا ہے۔ جب ہم جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں تو کیا محبت ہوگی؟ اصل میں ہم نے ساری زندگی رب کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں۔ اور جب ہم پہچان لیں گے، اور جب پہچانیں گے، جب ہم اس کے کلام کو پہچانیں گے۔ اصل معرفت کب ہوگی ہماری؟ جب ہم اس کے قرآن کو جانیں گے۔ معرفت ناقص ہے تو ایمان ناقص ہے، ایمان ناقص ہے تو عمل ناقص ہے، اور عمل ناقص ہے تو جزا بھی ناقص ہے۔ سمجھ لیجئے اس بات۔ تو جب پہچان لیں گے آپ اس کو تو پھر خود بخود محبت پیدا ہوگی۔ پھر آپ کو کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کچھ کہنا نہیں پڑے گا۔ پھر خود بخود عاجزی بھی آئے گی، خود بخود خشوع بھی آئے گا، خود بخود جو ہے وہ آپ منیب بھی ہو جائیں گے، پلٹ پلٹ کے بھی اس کی طرف جانے والے ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے اندر قانتین بھی ہو جائیں گے آپ۔ پھر تمام چیزیں خود بخود انسان کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی جب آپ اپنے رب کو پہچاننا شروع کریں گے۔ اور پہچاننا کب شروع کریں گے؟ جب آپ اس کے قرآن کو جاننا شروع کریں گے۔ سمجھ لیجیے اس آیت میں مختصراً سا خلاصے میں آپ نے بس یہ دیکھ لیا کہ یہ پورے لا الہ الا اللہ کا خلاصہ ہے، پوری توحید اس کے اندر آ گئی ہے۔ اور سمجھ لیجیے اس میں بہت پیار بھی ہے بندے کا کہ اللہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کے پاس جاؤں، تیرے سوا کوئی در نہیں، میں کہاں جاؤں۔ ایاک نعبد، اللہ صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایاک نستعین، اللہ صرف تیری مدد چاہتے ہیں، کوئی اور در نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کہاں جائیں۔ آج ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو ہمارے تمام کام آسان ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔